ایسا واقعہ رونما نہ ہو۔ ہمارے ملک میں جذبات کی عجیب کیفیت ہے، کچھ جرم کرتا ہے تو سارے بندے اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں کہ ہم نے خود بدلہ لینا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ایک نظم کی اجازت دیتا، اسلام ایک حکومت کی ذمہ یہ حدود کا نفاذ رکھتا ہے، عوام کے ہاتھ میں نہیں رکھتا۔ اگر عوام کے ہاتھ میں ہو تو فساد پھیلے گا، فتنہ پھیلے گا، بد امنی ہوگی، بے سکونی ہوگی۔ لہذا ہم دونوں انداز سے مذمت کرتے ہیں۔ جس نے قرآن پاک کی توہین کی وہ اصل محرک ہے، اس کو پکڑا جائے اور اس کو سزا دی جائے اور اس کو گرفت میں لایا جائے، اس سے منصوبہ پوچھا جائے، اور جن مسلمانوں نے رد عمل میں یہ عمل کیا انہیں بھی سزا ملنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور سنت، حدیث، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کوئی بندہ چوری کے خلاف قانون بناتا ہے، چوروں کے خلاف، تو چور سارے اکٹھے ہو کے احتجاج کریں اور کہیں کہ چوری کی سزا نہیں ہونی چاہیے، تو کیا چوروں کی یہ بات مان لی جائے؟ اگر ڈاکوں کے خلاف کوئی قانون بنتا ہے تو ڈاکو سارے اکٹھے ہو کے احتجاج کریں کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے، کہ ڈاکوؤں کی مان لی جائے؟ اگر قاتلوں کے خلاف کوئی قانون بنے تو قاتل سارے اکٹھے ہو کے کہیں کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کی عزت عظمت کا قانون بن رہا ہے، صحابہ کے منکر اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی یہ قانون ہونا چاہیے، آپ کو توہین نہیں کرنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ صدر پاکستان سے ملاقات کے بعد کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر دستخط ہو جائیں، قانون بن جائے، نہیں تو اس کے دوسرے راستے بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا، اور انشاءاللہ صحابہ کی عزت عظمت کا قانون بنے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس اپنے کلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اس کی حفاظت کا یہ عالم ہے۔ قرآن پاک
تقریباً 1450 سال گزر جانے کے باوجود اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ نے آسمان سے نازل کی۔ اس کے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کسی شخص کو اس کی ہمت اور جرأت نہیں ہو کہ اس کو تبدیل کرے یا تبدیل کیا جا سکے۔ یہ حفاظ اور قرائے کرام ان کے سینے میں محفوظ ہے اور انہیں کی سینے پر اعتماد ہے۔ یہی قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ اہل ایمان کے دلوں میں یہ محفوظ۔ قرآن پاک کا شرف ہے، کرامت ہے، معجزہ ہے۔ یہ شروع سے آخر تک سینے میں محفوظ ہو جاتا۔ دنیا کے اندر کروڑوں اس قرآن پاک کے حافظ اور قراء موجود۔ مسلمانوں کی کوئی ایسی بستی نہیں ہوگی جہاں قرآن پاک موجود نہ ہو اور محفوظ نہ ہو۔ پوری دنیا کے اندر جائے قرآن پاک یہی جو ہمارے ہاں محفوظ اور موجود ہے، پوری دنیا میں یہی قرآن محفوظ اور موجود ہے۔ یہ شرف دنیا کی اور کسی کتاب، حتیٰ کہ کسی اور آسمانی کتاب کو بھی یہ شرف حاصل نہیں۔ اس قرآن کی خدمت کے لیے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے لاکھوں مدارس اور لاکھوں اساتذہ دنیا میں بلاؤس خدمت کر رہے۔ گویا یہ مساجد اور مدارس قرآن کی حفاظت کے قلعے، جن کے ذریعے قرآن پاک محفوظ ہے اور موجود ہے۔ اس قرآن سے محبت ایمان ہے، اور اس قرآن پاک کی تاثیر ایک مسلمہ حقیقت۔ آج بھی اس کے گزرے دور میں قرآن پاک پڑھا جائے اور سنا جائے تو دل پر سکینت نازل ہو۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ایمان بڑھ جاتا، سکون نصیب ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے، شفا نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے جو فوائد اور خصائص بیان کی،
اس کی جو صفات اور اس کی تاثیر بیان، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ اللہ کی طرف سے جو نصیحت قرآن کی صورت میں موجود ہے، یہ سینوں کے لیے شفا ہے۔ سینے کی جتنی بیماریاں ہیں، دل کی جتنی بیماری ہیں، ان کے لیے شفا قرآن پاک، گویا روح کی غذا قرآن، اس سے شفا نصیب ہوتی۔ وہ حدیث بھی مشہور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کا زنگ جو ہے اس کو اتارنے کے طریقے موجود، تو دل کا زنگ جو ہے کیا اس کو بھی اتارا جا سکتا؟ تو آپ نے دو چیزیں بیان کی تھی، ان میں سے ایک فرمایا قرآن پاک کی تلاوت، تلاوت قرآن سے دل کا زنگ اتر جاتا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن پاک اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور ان کے لیے رحمت۔ اور کتنے ہی بیمار تھے دنیا میں جنہوں نے اس قرآن سے شفا پائی، روحانی شفا تو ہے ہی، اس سے دنیا نے جسمانی شفا بھی پائی۔ اس پر متعدد واقعات موجود ہیں۔ وہ صحیح البخاری کا مشہور واقعہ کہ ایک شخص کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لی، سارے علاج معالجے اور دم جھاڑ کے بعد جب شفا نہ ہوئی تو اس بستی کے قریب ایک ٹیلے پر ایک جگہ پر صحابہ کرام موجود، حدیث تفصیلی ہے، صرف جو موضوع سے متعلقہ بات، تو کہا گیا کہ ان میں کوئی دم کوئی جھاڑ کرنے والا شخص موجود ہوگا، ان کے پاس جایا جائے اور پوچھا جائے اور دم کے لیے کسی بندے کو بلایا جائے۔ آنے والا آیا اور آواز تھی کہ ہماری بستی ہماری قوم کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیے، تم میں کوئی ہے دم کرنے والا؟ تو صحابہ کرام بولے جی ہاں۔ تو ایک صحابی اس شخص کے ساتھ چل پڑے، جا کے دم کیا، اللہ نے اس کو شفا دی، اسی وقت اسی لمحے شفا ہوئی، ایسی شفا جس طرح کسی چیز نے اس کو کاٹا ہی۔ تو جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھ کے اس کو دم کیا؟ تو صحابی رسول نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا، اس کے ساتھ دم کیا، اللہ نے شفا دی۔ گویا روحانی بیماریوں کا علاج تو ہے ہی ہے، اس کی تو غذا ہے، لیکن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا قرآن پاک۔ قرآن پاک یہ ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت سے محبت
جنت کے داخلے کی ضمانت، اس پر بطور دلیل وہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے۔ ذرا اس حدیث اور کیجیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی فرماتے ہیں کہ مسجد قباء جو مدینہ طیبہ کی معروف مساجد میں سے، بلکہ مسجد نبوی کے بعد اسی کا مقام اور اسی کی شرف ہے مدینہ پاک۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی اس کے بعد جس کی فضیلت ہے وہ مسجد قباء ہے مدینہ پاک میں۔ یہ دوسری مسجد جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، یعنی مدینہ پاک میں اپنی رہائش سے وضو کرتا ہے اور مسجد قباء میں آتا اور وہاں آ کے نماز پڑھتا ہے، 2 رکعات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب دے۔ یہ شرف ہے اس مسجد۔ اس مسجد کے اندر کا امام انصار صحابہ میں سے ایک شخص، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ عادت تھی کہ ہر نماز کی ہر رکعت جب بھی وہ جاری نماز پڑھاتا، مغرب کی ہوتی، عشاء کی یا فجر کی، تو وہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کی وہ تلاوت کر۔ سورۃ الفاتحہ جو ہی مکمل ہوتی وہ قل هو اللہ احد شروع کر۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد پھر جہاں سے وہ چاہتا تلاوت کرتا۔ تو صحابہ اکرام نے اس سے کہا، اس کے مقتدیوں نے، یا تو سورۃ الاخلاص پر ہی کفایت، اسی کو کافی سمجھ، تو سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اس کے بعد اس سورت کو پڑھ اور رکوع میں چلا۔ پھر آگے تو اور جگہ سے کہیں سے تلاوت کر، یا پھر اس کی تلاوت چھوڑ دے اور جہاں سے تو یہ آسان لگے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس کی تلاوت کر جہاں سے تو چاہے۔ لیکن تیرا یہ عجیب انداز ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں تو تلاوت شروع کرتا ہے سورۃ الاخلاص، پھر آگے اور سورت بھی پڑھتا ہے اور کہیں سے قرات بھی۔ تو وہ انصاری صحابی، وہ امام بولا کہ میں نے ایسے ہی کرنا، میں اس سورت کی تلاوت ہر رکعت میں یہ جاری رکھوں گا، یہ کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے امام بنائے رکھ، اور اگر آپ یہ پسند نہیں ہے میرا ایسے تلاوت کرنا، ایسے نماز پڑھانا، تو آپ اپنا امام بدل کسی اور کو امام بنا۔ انصار صحابہ یہ چاہتے تھے کہ ہم سب میں سے یہ بہتر ہے، صاحب تقوی ہے، نیک شخص ہے، نماز یہی پڑھا، امامت کے لائق یہی ہے، امامت یہی کرا ہے۔ لیکن جس طرح یہ قرات کرتا ہے، اس روش کو، اس روایت کو، اس انداز کو یہ چھوڑ۔
انہوں نے جا کے شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کو نہیں ہٹایا، الگ نماز شروع نہیں کی. ہمارا تو غصے کا انداز اور ہوتا ہے، امام ہماری بات نہ مانے تو ہم نماز چھوڑ دیں، الگ جا کے اپنی نماز شروع کر. کہ ہماری رائے، ہمارا مشورہ، ہماری تجویز نہیں مانی، کیوں ہمارا غصہ انا پر، ذاتی تعصب پر. لیکن صحابہ کرام کی محبت بھی اللہ کے لیے ہے، ناراضگی بھی اللہ کی. امام کو تجویز تھی، امام پر اعتراض کیا، امام صاحب سے شکایت کی، اور امام نے یہ بات کہی کہ آپ امام بدل. لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں، امامت آپ کی، ابتداء آپ کی ہی کریں گے، لیکن شکایت جا کے کس سے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے امام مقرر کیا، یا جو ہمارا امام ہے، اس کی یہ عادت ہے، یہ طریقہ ہے، آپ اس کو سمجھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ ایسا کرتے ہیں اور کیوں کرتے؟ کہیں سے بھی قرآن پاک کی تلاوت کر لیا، آپ کے مقتدی آپ پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ کہیں اور سے پڑھ. انصاری صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے محبت، سورۃ اخلاص سے محبت، اس قرآن پاک کی ایک سورت سے محبت جنت کے داخلے کا ذریعہ اور سبب ہے. اور یہی وہ سورت جس کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ایک دفعہ پڑھنے سے 1 ثلث کا، یعنی 10 پارے قرآن پڑھنے کا اللہ ثواب دے. کیونکہ اس میں اللہ کی صفات، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی ذات کا تعارف. بلکہ بعض مفسرین نے بڑی پیاری بات کہ اس صورت میں 2 صفات اللہ کی ایسی ہیں جو ہر صفت کے ساتھ ملتی ہے، ہر صفت میں وہ داخل اور شامل ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، الصمد اور الاحد، کہ ہر وہ صفت میں اکیلا ہے اور ہر صفت میں وہ بے نیاز. یہ تمام صفات کے ساتھ جڑی ہوئی 2 صفت ہیں. جو بھی اس کی صفات ہیں، ہر صفت میں وہ اکیلا ہے، ہر صفت میں وہ احد، اور ہر صفت میں وہ الصمد. تو یہ 2 صفات کی برکات، اس صورت کو یہ اعزاز یا یہ شرف، یہ عزت اور وقار نصیب ہوا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس صورت کے ساتھ محبت ہے، میں اس لیے تلاوت کرتا ہوں، اور اپنی تلاوت کا، اپنی نماز کی قرات کا آغاز اس صورت کے ساتھ کرتا ہوں. اس صورت کو پڑھتا ہوں، پھر جہاں سے توفیق بخشے اللہ وہاں سے تلاوت کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ. میرے پیارے، اپنی اس روایت کو، اپنے اس انداز کو جاری رکھ، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے. اس سورت کی اس قرآن کی ایک سورت کے ساتھ محبت، عقیدت، ایک آیت کے ساتھ. سورۃ البقرہ کے حوالے سے، سورۃ آل عمران کے حوالے سے بھی حدیث موجود.
سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کو سیکھو، اس کو پڑھو، اس کا علم حاصل کرو۔ اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا برکت ہے، اور اس کو چھوڑنا حسرت۔ پڑھو گے تو برکت ہے، چھوڑ دو گے تو افسوس ہو۔ پھر آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھو، سیکھو، یہ قیامت والے دن بادلوں کی طرح یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح سایہ بن کے پڑھنے والوں کے اوپر یہ سایہ کرے۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہو، اس دن اللہ ان دو صورتوں کا سایہ بخشے گا اس شخص کو جو ان سے محبت کرے، ان کو تلاوت کرے، ان کو پڑھے، ان کو سیکھے۔ اور اسی حدیث کا اگلا آپ فرمایا قیامت والے دن جب قبریں کھلیں تو بندہ اپنی قبر سے لاغر کمزور سا اٹھے گا تو اس کو سب سے پہلے جس چیز سے ملاقات ہوگی وہ قرآن آ کے اس سے ملاقات کر کے پوچھے گا جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ کہے گا میں نہیں پہچان پایا۔ فرمائے قرآن کہے گا میں وہی قرآن ہوں جو ساری رات تو جاگ کے پڑھتا رہتا، میں وہ قرآن تیرا ساتھی ہوں۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے ساتھ ہوتا ہے، تیری تجارت، تیرا پڑھنا، تیرا دنیا میں رہنا قرآن کے لیے تو تھا۔ مبارکباد کے وہ مستحق ہیں، وہ طلباء، وہ علماء، وہ قراء، وہ حفاظ، وہ حفظ کے اساتذہ جن کا اوڑھنا بچھونا صرف قرآن، وہ قرآن کے لیے جیتے ہیں اور قرآن کے لیے مرتے، قرآن پاک کے لیے بیٹھے رہتے، سارا دن صفوں پر قرآن بچوں کا سنتے رہتے، سوائے قرآن کی آواز کے انہیں اور کوئی آواز سنائی نہیں تھی۔ یہ شرف ہے ان کہ سوائے وہ چند گھنٹے جو چھٹی کے ہوتے ہیں ہر وہ صرف قرآن ہی سنتے، قرآن کی آواز ہی رس کھولتی ہے۔ فرمایا ہر تاجر اب تجارت کے ساتھ ہوتا ہے، آج تو قرآن کے ساتھ ہوگا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہی اور بائیں ہاتھ میں دوام بخش دیا جاتا ہے کہ یہ سرداری، یہ عزت، یہ تکریم تیری ہمیشہ یہاں جاری رہے۔ پھر ساتھ ہی حدیث میں بلکہ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ اس کے والدین کو سنہری ایک تاج پہنا دیا جائے، ایسا تاج کہ آپ نے فرمایا اگر وہ دنیا میں آ جائے تو دنیا میں آنے والے سارے لوگ سارے خزانوں کے ساتھ اس تاج کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اتنا وہ قیمتی تاج ہے جو والدین کو پہنا ہے۔ اور والدین پوچھیں کہ ہم جنت میں ممتاز لوگ ہیں، یہ تاج ہمارے اوپر رکھا گیا ہے، ایسا تاج تو کسی کے پاس ہے ہی، اس تخت پہ ہم بیٹھے ایسا تخت کسی کے پاس نہیں، ایسا تاج کسی کے پاس نہیں جس پہ انبیاء رشک کر رہے ہیں۔ ہمارا کون سا وہ عمل ہے؟ ہم نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے اس لائق ہم کہا جائے گا آپ وہ ہیں جن کے بچے قرآن پڑھتے۔ آپ نے بچوں کو قرآن پہ لگایا، قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنے کے لیے وقف کیا، اس وجہ سے تجھے یہ تاج پہنایا جائے گا، اس وجہ سے یہ اعزاز آپ کو بخشا گیا ہے۔ اور پھر اس قبر سے اٹھنے والے شخص کو، قاری کو، حافظ کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور اپنے جنت کے درجات چلتا جا، چڑھتا جا اوپر، اور ایسے پڑھنا ٹھہر ٹھہر،
جیسے تو دنیا میں سکون کے ساتھ پڑھتا تھا ایسے ہی پڑھنا، جنت کے درجات تو چڑھتا۔ یہ اعزاز ہے اس قرآن کو پڑھنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن سے پیار کرنے والوں۔ اس قرآن پاک کی برکت سے اللہ گھر کو نقصان سے محفوظ رکھ۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ شرف ہے، یہ اس کے اضافی فوائد۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر نقصان سے، مالی نقصان سے، ڈاکوؤں کے ڈاکے سے، چوروں کی چوری سے محفوظ رہے تو فرمایا اس کا ذریعہ قرآن پاک سے توسل آپ کو نصیب ہو سکے۔ حدیث پاک سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد نبوی کے ساتھ ایک کمرے میں صدقے کا غلہ تھا، اس پر مجھے نگران مقرر کہ آپ نے اس کا خیال رکھ۔ فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا تھا، جب میں اس کمرے میں داخل ہوتا جاتا کہ یہ کھجوریں ہیں، یہ صدقہ ہے کھجوروں، چونکہ وہاں کا سارا سلسلہ کھجوروں پر تھا، وہاں کی فصل کھجور تھی، تو کمرہ کھجوروں سے بھرا ہوا، میں اس پر نگران تھا۔ فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ کھجوریں کم ہو رہی، کوئی بندہ آتا بھی نہیں، کھولتا بھی نہیں، لیتا بھی نہیں، اور کھجوریں کم ہو رہی۔ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نگرانی تو میں نے پوری کی ہے، لیکن کھجوریں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ روزانہ کم ہو رہی۔ آپ نے فرمایا خیال رکھ، دھیان رکھ، شیطان آتا ہو، شیطان کھجوریں لیتا ہوگا، شیطان کھاتا ہو، اس کا ذرا خیال۔ فرماتے ہیں شام کا وقت، کوئی اندھیرے کا وقت، میں نے دروازے کو بند کیا اور اندر داخل ہو، کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے کے سوراخوں سے شیطان اندر داخل ہو، مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے، جب پہلے ایک صورت پھر دوسری صورت، کھجوریں لینے لگا۔ میں نے لنگوٹا کس لیا اور اس کو پکڑ لیا۔ ایک صحابی نے کہا تھا سیدھا معاذ بن جبل سے کہ وہ شیطان کو پکڑنے والا جو واقعہ ہے وہ ذرا اپنی زبان سے سناؤ، جس نے معاذ خود سنا رہے۔ فرمایا میں نے اس کو پکڑا اور میں نے کہا اللہ کے دشمن، تو کھجوریں لیتا ہے، روزانہ یہاں آتا ہے اور کھاتا ہے، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پکڑ لیا۔ فرماتا ہے اس نے بڑی محنت سماجت کی، اس نے کہا کہ میں کثیر الاولاد ہوں، بہت زیادہ اولاد ہے، اور باہر سے آتا ہوں فلاں بستی سے، پہلے ہم بھی مدینہ میں رہتے تھے، لیکن آپ کے ساتھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہم یہاں سے نکال دیے، یہاں شیاطین وہاں کہاں رہے جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت، سورہ آل عمران کی تلاوت، ہم تو یہاں سے نکال دیے، لہذا مجھے چھوڑ دو، آئندہ نہ آنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ سیدنا معاذ بن جبل فرماتا ہے میں نے اس کو چھوڑ دی۔ رات گزری، فجر ہوئی، ایک شخص کی آواز میں نے سنی، وہ مجھے تلاش کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے معاذ بن جبل کہاں ہے، اس کو رسول اللہ بلا۔
فرماتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا واقعہ آ کے محمد مصطفیٰ کو سنا دیا. میں آیا, نبی علیہ السلام نے پوچھا, فرمایا رات کو پھر سارا معاملہ شیطان والا, اس کو پکڑنے والا اللہ کے ذریعے, اللہ نے جبریل کے ذریعے مجھے پوچھا دی, کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا. فرمایا خیال دھیان رکھنا آج وہ پھر آئے, شاید آپ کے یہ حدیث جو ہے آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ علماء سے اتباع سے سنی ہو, اس میں آپ کو شاید شبہ پڑے. یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور مشہور. تو اس شبہ کو پہلے ذہن میں رکھ, ختم کر لیں وہ شبہ تاکہ دور ہو جائے. وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث وہ حق ہے, سچ ہے, صحیح ہے, درست ہے. جو آپ نے سنا ہے وہ صحیح ہے, کہ یہ میں حدیث اس سے الگ پڑھ رہا ہوں, وہ واقعہ اور ہے, یہ واقعہ اور. وہ سیدنا ابو ہریرہ سے متعلق ہے, یہ سیدنا معاذ بن جبل کے متعلق. تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کے مطابق فرماتے ہیں میں کمرے میں داخل ہوا اگلے دن, پھر وہی شیطان اسی صورت, میں نے اس کو دوبارہ, میں نے کہا اللہ کے دشمن تو وعدہ کر گیا تھا اور تو آج پھر آ گیا. اس نے پھر وہی باتیں دہرائی اور کہا آج مجھے چھوڑ دے, آئندہ نہیں آؤں گا, لیکن اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک آپ سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھتے رہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر آخر تک سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت ہوتی رہے گی. صرف میں ہی نہیں, میرا کوئی شیطان جن ساتھی داخل ہو سکے گا ہی. اور جس دن یہ آیات آپ نے نہ پڑھی اس دن میں نہ آیا تو میرا کوئی ساتھی ضرور آئے. سیدنا ابو ہریرہ والی جو حدیث ہے اس میں آیت الکرسی, یہ حدیث جو ہے اس میں سورۃ البقرہ کی آخری آیات, فرمایا جس دن یہ آیات آپ پڑھیں آپ کا مال کوئی شیطان کوئی چیز جناب چرا نہیں سکتا. لیکن جس دن آپ نہیں پڑھیں, یہ بھی ساتھ وضاحت, جس دن یہ نہیں پڑھیں اس دن ہم میں سے کوئی شیطان ضرور داخل ہوگا اور آپ کا نقصان کرے. قرآن پاک ہمارے مال جسموں کی حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی دے. یہ قرآن پاک بڑے بڑے لوگوں اس کی تاثیر نے حیران کیا ہے, تعجب میں ڈالا. زبانیں ان کی گنگ ہو گئی, بند ہو گئی قرآن کے مقابلے. ذرا اس حدیث پر توجہ فرمائے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے ایک دفعہ میٹنگ کی, اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا, یہ باتیں ہوئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا. کوئی ایسا شخص تلاش کیا جائے
جو جیسا کوئی جادوگر نہ ہو، کہانت میں اس جیسا کاہن کوئی نہ ہو، اور شاعروں میں سے اس جیسا کوئی شاعر نہ ہو۔ شاعر بھی ہو، کاہن بھی ہو، ساحر بھی ہو، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوں، اور وہ محمد مصطفیٰ کے پاس جائے، ان سے بات کرے، مکالمہ کرے، مجادلہ کرے، مناظرہ کرے، ان کو سمجھائے، تاکہ یہ ہم بڑی کسی پریشانی سے بچ جائے۔ حالات مکہ مکرمہ پرامن نہیں رہے، لہذا محمد مصطفیٰ کو کچھ سمجھانے والا کوئی شخص کا انتخاب کیا جائے۔ انتخاب ہوا، کہنے لگے عتبہ بن ربیعہ، یہ ساحر بھی مشہور ہے، کہانت بھی کرتا ہے، شاعر بھی ہے، اس کو بھیجا جائے۔ اس کو فائنل ہوا، یہ فائنل پروگرام لے کے محمد مصطفیٰ کے پاس آئے۔ اب اس کا مکالمہ کا انداز دیکھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہو، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج آپ کے پاس سمجھانے کے لیے، کچھ غلط بات کرنے کے لیے آخری مرتبہ حاضر ہو، میری بات ذرا سنیے اور جواب دی۔ آپ نے فرمایا کہیے آپ کیا کہنا چاہتے۔ پہلا سوال، آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد محترم عبداللہ بہتر تھے؟ اب سوال پہ ذرا غور کرو، کیسا انداز ہے اس کے پوچھنے والے کا، منطقی انداز۔ بھلا یہ کیا کہتے؟ اور یہی روش، یہی انداز شروع سے آج تک اہل شرک کا اور اہل کفر کا یہی انداز رہا۔ اس وقت تو کافروں کا تھا، آج مسلمانوں کا بھی یہی انداز، اہل شرک کا، اہل بدعت کا یہی انداز ہو۔ آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد محترم عبداللہ بہتر؟ رسول اللہ خاموش۔ آپ نے فرمایا میں جوابات دوں گا، لیکن بعد آپ کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آگے پوچھ۔ سوال یہ ایک آ گیا میرے ذہن میں، آپ آگے پوچھ۔ کہنے لگا پھر یہ بتائے کہ آپ کے دادا عبد المطلب بہتر تھے یا آپ؟ آپ خاموش۔ فرماتے ہیں بتائیں آگے کیا کہنا چاہتے؟ کہنے لگا اگر تو وہ یا تو کہیں کہ میں بہتر ہوں، یا کہے کہ میرے باپ اور دادا بہتر تھے، اور پھر پتہ ہے آپ کو کہ آپ کن کے مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں کو، لات عزا منات کو برا کہتے ہیں، جن کی پوجا آپ کے آباء و اجداد کرتے رہے، ان کے مشکل کشاؤں، ان پر تان کر رہے ہیں آپ، ان پر تنقید کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید تو تھی، اب تو توحید بیان کرتے اور یہ کہتے کہ یہ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، یہ تنقید تو نہیں، یہ تو اللہ کی توحید۔ لیکن یہ ایک حساس پہلو ہوتا ہے، یہ بھلا کیا کہتے ہیں؟ فرمایا دادا آپ کا عبد المطلب، جن کی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی وہ عبادت کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور آپ یہ کہتے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جتنی محبت اپنی قوم میں، اپنے قبیلے میں، قریش میں آپ نے پائی ہے، اتنی محبت میں نے اپنی زندگی میں کسی شخص کے لیے نہیں دیکھی۔ لیکن اگلی بات سن لے، جتنی نحوست نعوذ باللہ نقل کفر نباشت ہم نے آپ میں دیکھی ہے اور کسی میں نہیں دیکھی، کہ آپ کے آنے کے بعد ہم تتر بتر ہو بکھر گئے، الجھ گئے، لڑائی اور جھگڑوں کی حالت کیفیت، ساری عرب دنیا میں ہم بدنام ہو گئے کہ قریش میں ایک شاعر آ گیا نعوذ باللہ، ایک کاہن آ گیا ہے نعوذ باللہ، ایک ساحر اور مسحور آ گیا ہے نعوذ باللہ، ایک جادوگر آ گیا ہے نعوذ، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، اولاد باپ سے اور باپ اولاد سے لڑ رہا ہے، تو انہیں خاندانوں میں لڑائی ڈال دی، فتنہ و فساد برپا کر دیا، آباء و اجداد کے معبودوں پر تان شروع کر دیا ہے۔ اب تو ہماری حالت یہ ہو گئی ہے جس طرح ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو اور اخیر میں وہ اس کی مدت پہنچ جائے، بس اب خبر کی دیر ہے، آج بچہ پیدا ہوتا ہے، آج خبر آتی ہے، کل خبر آتی ہے، ہماری یہی حالت کیفیت ہو گئی ہے، آج ہم لڑے یا کل ہم لڑے، تلواریں اٹھائیں گے، لڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، اس ناج پہ آپ نے ہمیں پہنچا دیا ہے۔ آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ جو چاہتے ہیں آج کھل کے بتا دیں، میں اکیلا آپ کے پاس قوم کا نمائندہ ترجمان بن کے آیا ہوں، آپ چاہتے کیا؟ دولت چاہتے ہیں؟ اگر آپ مال دولت چاہتے ہیں، ہم مکے میں اعلان کرتے ہیں اور اتنی دولت، اتنا پیسہ نچھاور کرتے ہیں آپ پر کہ آپ جیسا امیر ترین شخص عرب میں نہیں ہو، طے کر لیں آج۔ اور اگر شادی چاہتے تو قریش میں سے کسی عورت کی طرف آپ اشارہ کریں، اس عورت جیسی 10 عورتیں آپ کے لیے پیش کر دیں، یہ بھی بات طے ہے۔ لیکن قوم کو نہ لڑائیں، حالات جو ہیں ان کو پرامن رہنے دیں، اور مکہ میں ان بتوں کا پر تان نہ کریں، ان کو برا نہ کہیں اور ان پر کا رد نہ کریں۔ کافر مشرک یہی سمجھتے کہ ان کو مشکل کشا نہ ماننا یہ ان پر تان ہے، یہ ان کی توہین ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ توہین نہیں، یہ توحید ہے، توہین نہیں ہے۔ ہم بتوں کو گالیاں تو دینے سے قرآن و سنت نے منع کی، نفی کرنا کہ وہ مشکل کشا جت روا نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے، یہ تنقیص نہیں ہے، یہ ان کی اصل حیثیت ہے جس کو وعدہ کیا۔ ساری جب اس نے باتیں عتبہ نے کر لی، رسول اللہ نے فرمایا عتبہ بات تو آپ کی پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی؟ کہنے لگا ہاں میری بات ختم ہو گئی۔ فرمایا اب میں جواب دوں آپ کی ساری باتوں کا جواب دوں؟ کہنے لگا دیں جواب۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ آپ نے سورہ حامیم السجدہ کی 13 آیات کی تلاوت فرمائی۔ جب 13ویں آیت مبارکہ پہ پہنچے نا، فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، اے لوگو اگر اس قرآن سے پھر جاؤ گے، اس دین سے پھر جاؤ گے، اس قرآن کو نہیں غور کرو گے، نہیں سمجھو گے، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک ایسی چیخ سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، ایسی چنگاڑ، ایسی آواز سے ڈراتا ہوں جیسے قوم عاد و ثمود پر چیخ آئی تھی، آواز آئی تھی، اور وہ ان کے پردے پھٹ گئے تھے اور وہ مر گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے۔ میں تجھے اس چیخ سے ڈراتا ہوں۔ عتبہ کہتا ہے بس کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس کر دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوڑا اور پیچھے ہٹا اور اپنی قوم کے پاس جا کے کہتا ہے
تو ہم نے پوچھا سناؤ کیا ہوا؟ ڈر رہے ہو اور خیمے ہو گئے اور پریشان حالت میں واپس آئے ہو، کیا کہا محمد مصطفیٰ نے؟ کہنے لگا اور تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، وہ کیا کہتا رہا، کیا پڑھتا رہا۔ کہاں عجیب احمق آدمی ہو تم، وہ عربی بولتا ہے، عربی میں گفتگو کرتا ہے، عربی میں کلام کرتا ہے، عربی پڑھتا رہا، عربی سناتا رہا اور آپ سنتے رہے، اور آپ عربی دان ہے، عرب اہل عرب میں سے ہے، شاعر بھی ہیں اور کاہن بھی ہیں، تیرا ایک مقام اور درجہ ہے، فصیح اور بلیغ بھی ہے، تجھے کوئی سمجھ نہیں آئی؟ اس نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، بس اتنی سمجھ آئی ہے انذرتکم صاعقہ، میں تمہیں چیخ سے ڈراتا ہوں، یہ سمجھ آئی، پیچھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے اگر ہم اسی حالت میں رہے تو محمد مصطفیٰ نے جو خبر دی ہے وہ چیخ ہم پر آ کے رہے گی، کیونکہ محمد بھی سچا ہے اور اس پر جو پڑھتا ہے قرآن وہ بھی سچا۔ آنے والا شاعر ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، فصیح اور بلیغ انسان ہے، خطیب ہے، کفر میں ہے، لیکن قرآن کی تاثیر، قرآن کی ہیبت سے مروب ہو چکا ہے۔ قرآن سننے سے اہل ایمان کو تو تسکین نصیب ہوتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ نماز پڑھا کے گھر چلے گئے، صحابہ کرام گھر چلے گئے، ایک شخص قرآن ایک نکر میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا اور میں نماز عشاء کے لیے آئی تھی تو میں وہاں بیٹھ کے اس کے قرآن کی آواز سنتی رہی۔ تھوڑی تاخیر سے میں گھر داخل ہوئی حجرہ میں، رسول اللہ نے پوچھا عائشہ آپ تاخیر سے آئی؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مسجد نبوی میں ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس جیسی نہ قرات سنی نہ اس جیسی آواز سنی۔ آپ نے کھڑکی کھولی، فرمایا آؤ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کون پڑھ رہا۔ امی عائشہ فرماتے رسول اللہ نے پھر غور سے سنا، فرمایا یہ ابو حذیفہ کا غلام سالم قرآن پڑھ رہا ہے، پھر ساتھ ہی فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، سب تعریف اس اللہ کی جس نے محمد کی امت میں ایسے شخص کو پیدا کی۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے اس امت میں موجود ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ لکھا ہے، اپنے شہر اندلس کا ایک واقعہ درج۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے میرا دشمن پڑ گیا، میں دوڑ رہا ہوں آگے آگے اس سے بچنے کے لیے، اور وہ میرے پیچھے۔ جب اس نے سمجھا کہ میں اس پر قابو نہیں پا سکتا، نہیں پکڑ سکتا، نہیں پہنچ سکتا، میں آگے تھا وہ پیچھے تھا، وہ پیچھے پلٹ کے ایک اور ساتھی کو لے کے گھوڑے لے کے اس پہ سوار ہو کے چٹیل میدان میں میرے قریب آ۔ اب میں سمجھ گیا کہ تو جتنا بھی دوڑے اب تو وہ گھوڑوں پر ہیں، تو پیدل ہے، وہ دو ہیں اور تو ایک، اب وہ تجھے پا لیں گے، اب تو دوڑ کے کہاں جائے؟ فرماتے ہیں میرے ذہن میں بس ویسے خیال آیا، میری زبان پہ سورہ یاسین کی تلاوت شروع ہو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، سورۃ البقرہ کی تلاوت، سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں، بالکل وہ میرے قریب آ کے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہ کوئی قرطبی نہیں تھا، یہ تو کوئی جن ہے، کوئی شیطان لگتا ہے، کوئی جن لگتا ہے۔ ہم تو سمجھا قرطبی کو سمجھ کے ہم تو آئے تھے، یہاں تک تو نظر آ رہا تھا، اب تو نظر آنا ہی بند ہو گیا ہے، کوئی جن ہے، کوئی شیطان ہے، کوئی کیا بلا تھی، وہ تو غائب ہو گیا، نظر ہی نہیں آ رہا۔ فرماتے ہیں میں دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا، لیکن اللہ نے ان کے اور میرے دل میں ایسا پردہ عائل کیا کہ میں ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ دشمن سے یہ محفوظ رکھتا ہے قرآن، شرط یہ ہے کہ اس پر ایمان کامل ہو، قرآن سے محبت کرنے والا ہو، قرآن سے پیار کرنے والا ہو، یہ تو دلوں میں اتر جاتا ہے۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ معروف ہے حدیث۔ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں
میں ابھی مسلمان نہیں تھا، بڑے پیارے صحابی اور بڑے غیور اور غیرت مند صحابی، بدعات اور خرافات سے محفوظ رہنے والے اور ان کا رد کرنے والے پیارے صحابی، سنت کے ساتھ انتہا کی محبت کرنے والے یہ صحابی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ میں سے ایک شخص فرماتے ہیں میں ابھی مسلمان نہیں تھا، جب رسول اللہ کے گھر سے میں گزرتا تو دوڑ کے تیزی کے ساتھ گزرتا کہ کہیں مجھے اثر نہ ہو جائے محمد مصطفیٰ۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک دن عثمان بن مظعون ہمارے رسول اللہ کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے اور جلدی جلدی رسول اللہ دیکھ کے آواز دی عثمان بن مظعون، فرماتے ہیں میں رک گیا، رسول اللہ نے فرمایا آؤ ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، بیٹھو تو صحیح، دوڑ کے یہاں سے گزر رہے ہو، تیزی سے گزر رہے ہو، بیٹھو تو صحیح۔ فرماتے ہیں میں اخلاقیات کا یہ ایک طریقہ تھا، انداز تھا، جب رسول اللہ نے فرما دیا مجھ سے انکار نہ ہو سکا، میں بیٹھ گیا، میں رسول اللہ کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں جب بیٹھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ مبارک، اپنی نظر مبارک مجھ سے ہٹا لی اور ایسے آسمان کی طرف دیکھنے لگ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نظر اس طرح آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے، اس طرح اوپر اٹھتی گئی نظر آسمان کی طرف دیکھ، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک نیچے آنے لگی، آتے آتے پھر حضور جھک گئے اور میرے سے رخ اپنا موڑ لیا، چہرہ موڑ لیا اور جھک گئے، سر کو جھکا لیا اور غور سے ایسے محسوس ہوا کسی کی بات سن رہے سمجھ رہے۔ کچھ دیر یہی حالت رہی، میں دیکھتا رہا، پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سر مبارک پھر اٹھایا ہے، ایسے جیسے آیا وہ شخص واپس جا رہا ہے، آپ کی نگاہ اس کو دیکھ رہی ہے، جا رہی ہے پیچھے، پھر ایسے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تو ہم بیٹھتے نہیں آپ کے پاس کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں یا ایسا انداز اپنا لیتے ہیں، یہ انداز ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ میں آپ کے پاس بیٹھا، آپ کے حکم پر بیٹھا، آپ کے بلانے پر بیٹھا، آپ نے میری طرف سے رخ ہی موڑ لیا اور آپ نے ایسے ایسے دیکھتے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اوپر سے نیچے کی طرف دیکھا، پھر سر کو جھکا لیا۔ عجیب یہ انداز ہے، ہماری تو یہ سمجھ سے بھالا چیز ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا عثمان میرے پاس اللہ کا قاصد آیا تھا، میرے پاس جبریل آئے، میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب وہ کافر ہے، وہ مسلمان تو ہے نہیں، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی استہزاء ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، یا مجھے ڈرایا جا رہا ہے، مروب کیا جا رہا ہے، یا کوئی ایسے بات کی جا رہی۔ فرمایا تمہارے پاس قاصد آیا تھا، جبریل آیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس جبریل آیا تھا۔ فرمایا پھر جبریل نے کیا کہا؟ فرمایا وہ مجھے کہتا تھا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت لے کے آیا تھا جبریل، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، فحاشی اور بے حیائی اور بغاوت سے بچنے کا، روکنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا یہ پیغام لایا؟ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب میں نے محمد کی زبان سے یہ آیت مبارکہ سنی میرے دل میں ایمان بھی آ گیا اور محمد کی محبت بھی پیدا ہو گئی۔ ایک آیت تاثیر، اس کے اثر، اس کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ کاش کوئی قرآن دل کو صاف کر کے تعصب سے ہٹ کے قرآن کو سنے تو صحیح، قرآن سے محبت تو کرے، قرآن سے پیار تو کرے، قرآن کا ادب اور احترام تو کرے۔ قرآن میں آج بھی تاثیر وہی موجود ہے اور قیامت تک وہی رہے گی۔ اللہ ہمیں اس قرآن سے صحیح معنوں میں محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حضرات، قرآن پاک کی عزت، عظمت، شان، ادب، اتباع اور احترام، تکریم، تعظیم اور تاثیر کو آپ نے سنا، اور آپ کے علم میں ہے کہ 2 دن پہلے جڑا والا میں جو واقعہ، جو سانحہ پیش آیا قرآن پاک کی توہین کے حوالے سے، کہ ایک عیسائی نے قرآن پاک کو جلایا، قرآن پاک کی توہین کی، گستاخی کی اور قرآن پاک کو جلایا، جس کے رد عمل میں، جس کے غصے میں جب قانون خاموش ہوتا ہے تو پھر خون حرکت میں آتا ہے۔ پھر وہاں کے مسلمانوں نے جذبات کا اظہار اس رنگ میں کیا، مسلمان وہاں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے جذبات میں آ کے عیسائیوں کے کئی چرچوں کو جلا دیا اور ان کی بستیوں میں، ان کے گھروں میں گھس گیا اور جلایا، اور میڈیا پر ساری تفصیل اس کی آ چکی ہے۔ اب جو معاملہ اس وقت زیر بحث ہے پوری میڈیا پر، عیسائیوں پر ظلم ہوا، اقلیتوں پر ظلم ہوا، اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، چرچوں کو جلایا گیا، قبرستانوں کو کھیڑا گیا، گھروں کو جلایا گیا، اور وہ قرآن پاک کی توہین کا اور جلانے کا جو واقعہ ہوا اس کو پیچھے کر دیا گیا، اس کو چھپا دیا گیا، اس کو اقلیتوں کے حقوق کے آڑ میں سارے واقعے کو چھپا کے مسلمانوں پہ ڈال دیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے اور ملک کے امن کو خراب کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ ہمارا اس بارے میں موقف، نظریہ یہ ہے کہ سوچی سمجھی سازش اگر ہے کہ ملک کا امن خراب ہو، تو پھر اس سوچی سمجھی سازش کا محرک کون؟ کیا پہلے مسلمانوں نے چرچوں کو جلایا؟ پہلے مسلمانوں نے عیسائیوں کے گھروں کو جلایا؟ تو پھر تو لازم امر ہے کہ اس منصوبے کے پیچھے مسلمان ہیں۔ اور اگر پہلے قرآن پاک کو جلایا گیا اور توہین کی گئی اور عیسائی جوان نے کی، تو پھر اس کا محرک وہی لوگ ہوں گے۔ تو اس محرک کو، اس بانی کو، اس موجد کو، اس اصل کو جس نے اس کام کا آغاز کیا، وہ موجود ہے، وہ زندہ ہے، اس سے گرفت میں لا کے پوچھا جائے اس کا منصوبہ ساز کون ہے؟ ہم مذمت کرتے ہیں قرآن پاک کو جلانے کی، مذمت کرتے ہیں قرآن پاک کے توہین کرنے کی، مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے قرآن پاک کی توہین کی، تنقید کی اور اس کو جلایا، اور اس کے بعد اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ اس شخص کو قانون کے حوالے کرتے، قانون سے اس کے لیے موجود ہے، اس کو سزا دلواتے، لیکن جس بات میں آ کے چرچوں کو جلانا، ان کے گھروں کو جلانا، قبرستانوں کو کھیڑنا یا گاڑیوں کو جلانا انتہائی قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس عمل کی بھی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کسی اسلامی سلطنت میں قانون کو ہاتھ میں لے کے خود فیصلے کرنے اور خود حد کا نفاذ کرنا، اس کی اسلام، دین، شریعت اجازت نہیں دیتا۔ یہ اسلام کو بدنام کروایا گیا ایک جذبات کی وجہ سے۔ جذبات کا ایمان اپنی جگہ، جذبات اپنی جگہ، قرآن سے محبت، قدر، احترام اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مجرم کو خود مار دیا جائے، یہ بھی اس کا معنی نہیں ہے کہ مجرم کو خود سزا دی جائے، اور یہ بھی اس کا معنی نہیں ہے کہ اس کے رد عمل میں اس کے بچوں کو، اس کے گھر کو، اس کی نسل کو، اس کی قوم کو، اس کے مذہب کو اور ان کی مقدس کتابوں کو جن پر ہمارا بھی ایمان ہے، تورات، زبور اور انجیل، اور ان کے چرچوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اسلام، دین، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اگر یہ سوچی سمجھی سازش ہے تو پھر بات تو سوچ سمجھ کے کرے نا، اس کا محرک وہ عیسائی ہوگا،
جس نے سب سے پہلے قرآن پاک کو جلایا اس کو اس کی سازش کا پتہ ہوگا، تو اس آڑ میں، چرچوں کے جلانے کے آڑ میں قرآن کی توہین کو بھی نہ چھپایا جائے اور اس مجرم کو بھی نہ چھوڑا جائے، اور جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا انہیں بھی سزا دینی چاہیے، تاکہ آئندہ کسی مقام پر بھی ایسا واقعہ رونما نہ ہو۔ ہمارے ملک میں جذبات کی عجیب کیفیت ہے، کچھ جرم کرتا ہے تو سارے بندے اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں کہ ہم نے خود بدلہ لینا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ایک نظم کی اجازت دیتا، اسلام ایک حکومت کے ذمہ یہ حدود کا نفاذ رکھتا ہے، عوام کے ہاتھ میں نہیں رکھتا۔ اگر عوام کے ہاتھ میں ہو تو فساد پھیلے گا، فتنہ پھیلے گا، بد امنی ہوگی، بے سکونی ہوگی۔ لہذا ہم دونوں انداز سے مذمت کرتے ہیں، جس نے قرآن پاک کی توہین کی وہ اصل محرک ہے، اس کو پکڑا جائے اور اس کو سزا دی جائے اور اس کو گرفت میں لایا جائے، اس سے منصوبہ پوچھا جائے، اور جن مسلمانوں نے رد عمل میں یہ عمل کیا انہیں بھی سزا ملنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور سنت، حدیث، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ہمارا تورات پر بھی ایمان ہے، انجیل پر بھی ایمان ہے، اگرچہ وہ تعریف شدہ کتابیں ہیں لیکن ان میں اللہ کی آیات تو موجود ہیں، تعریف ہوگی چند آیات کی ہوگی نا، تو ان پر ایمان رکھنا کہ اللہ کی طرف سے ہے اور ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، یہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان پر ایمان رکھنا ہم پر لازم و فرض ہے، ان کی توہین نہیں کی جا۔ رسول اللہ کے سامنے وہ بخاری کی حدیث ذہن میں رکھا کرے، رسول اللہ کے سامنے تورات لائی گئی، جس دن یہ تورات حضور کے سامنے لائی گئی وہ محرف شدہ تھی، وہ تعریف شدہ تھی، کیونکہ خبر قرآن میں ہے نا کہ تورات اور انجیل کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ کے سامنے تورات کو لایا گیا، صحیح البخاری میں ہے، وہ تعریف شدہ تورات تھی، تبدیل شدہ تورات تھی، لیکن رسول اللہ کے پاس تکیہ موجود تھا، آپ نے تکیہ آگے رکھا اور اس کے اوپر تورات رکھ کے اس کا ادب اور احترام کی۔ حضور نے تورات کو اونچی جگہ پہ رکھا، اس کا احترام کیا، محرف شدہ کا احترام کیا، تعریف شدہ کا احترام کیا۔ جب رسول اللہ نے تورات کا احترام کیا ہے تو کیا کوئی قرآن جلائے تو نعوذ باللہ ہم تورات کو جلائیں گے؟ کوئی قرآن کو جلائے گا کیا ہم انجیل کو جلا دیں گے؟ قرآن پاک کو کوئی جلائے گا کیا اقلیتوں پر ہم چڑھ دوڑیں گے، ان کو مارنا شروع کر دیں گے؟ اسلام دین شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن مجرم کو، اصل جو مجرم ہے، اصل محرک جو ہے، جہاں سے آغاز ہوا اس کو گرفت میں لانا ضروری ہے، تاکہ منصوبہ سازش امت کے، قوم کے سامنے آئے اور ملک بد امنی اور بے سکونی سے محفوظ رہے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا آپ کے علم میں ہے ناموس صحابہ بل، جو سینٹ سے پیش منظور ہوا اور پہلے قومی اسمبلی سے منظور ہوا، پھر سینٹ سے منظور ہوا، اب وہ صدر پاکستان کے پاس موجود ہے دستخطوں کے لیے، تب تاکہ وہ قانون بن جائے، لیکن بعض میڈیا پر یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ اس کو صدر پاکستان نے واپس کیا ہے، ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ابھی تک وہ صدر پاکستان کے پاس موجود ہے۔ لازم بات ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ چوری کے خلاف قانون بناتا ہے، چوروں کے خلاف، تو چور سارے اکٹھے ہو کے احتجاج کریں اور کہیں کہ چوری کی سزا نہیں ہونی چاہیے، تو کیا چوروں کی یہ بات مان لی جائے؟ اگر ڈاکوؤں کے خلاف کوئی قانون بنتا ہے تو ڈاکو سارے اکٹھے ہو کے احتجاج کریں کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے، کیا ڈاکوؤں کی مان لی جائے؟ اگر قاتلوں کے خلاف کوئی قانون بنے تو قاتل سارے اکٹھے ہو کے کہیں کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے؟ صحابہ کی عزت عظمت کا قانون بن رہا ہے، صحابہ کے منکر اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی یہ قانون ہونا چاہیے، آپ کو توہین نہیں کرنی چاہیے، آپ توہین سے توبہ کریں، آپ کہتے ہیں یہ قانون ہی نہ بنائے۔ تو لازم بات ہے، ان کا پریشر، ان کا مذہب ہے، ان کا دین ہے، ان کی سوچ ہے، ان کا مذہب ہے، توہین کرنا وہ تو نہیں برداشت کرتے، اس لیے وہ اکٹھے ہوئے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ 2-4 دنوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں اسلام آباد میں کہ یہ ہونا چاہیے انشاءاللہ، اور اس پر دستخط ہونے چاہیے۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، ہماری طرف سے بھی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے، مخالفین کی طرف سے بھی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ قانون نہ ہو تاکہ ہم توہین کرتے رہیں، ہم کہتے ہیں یہ قانون ہو تاکہ صحابہ اہل بیت کی توہین کرنے کی کسی ہمت اور جرت ہی نہ ہو، تو انشاءاللہ یہ قانون بنے گا انشاءاللہ، اور ہم اس راستے پر چل رہے ہیں، اس پر محنت کوشش کا سلسلہ جاری ہے۔ رات کو ہی ہمارے امیر محترم پروفیسر اجمیر صاحب سعودی عرب میں تھے، کل ہم نے میٹنگ کی اسی حوالے سے، رات کو ہی وہ واپس پہنچ گئے۔ اسی طرح حافظ عبدالکریم صاحب جو اس بل کے محرک ہیں، جنہوں نے پیش کیا، وہ بھی آج سعودی عرب سے واپس آ رہے ہیں۔ 1-2 دن میں اجلاس ہوگا اور انشاءاللہ
صدر پاکستان سے ملاقات کے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر دستخط ہو جائیں، قانون بن جائے، نہیں تو اس کے دوسرے راستے بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا، اور انشاءاللہ صحابہ کی عزت عظمت کا قانون بنے گا۔ آپ انشاءاللہ اس کے لیے محنت کوشش، اور اگر آپ آواز دی جائے، مجھے امید ہے اس کے لیے آپ کو ایک دفعہ اسلام آباد جانا پڑے گا، صحابہ کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے، صحابہ کے ناموس کے لیے۔ آپ تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ جب آواز آئے جماعت کی، مسلک کی، منہج کی طرف سے آواز آتی ہے آپ کو کہ آپ کی ضرورت ہے منہج کو، صحابہ کی عزت اور ناموس کے لیے آپ نے نکلنا ہے، تو ہم نکلیں گے انشاءاللہ، اور صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا یہ قانون جو آخری مراحل میں ہے، آخری حصے میں پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ آج نہ صحیح تو کل صحیح اس نے بننا ہی بننا ہے انشاءاللہ۔ جس حیثیت میں پہنچ چکا ہے، یہ حیثیت تو ختم نہیں نہ ہوگی، اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، سینٹ سے، یہ حیثیت اس کی ختم نہیں ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ آئندہ آنے والی اسمبلی اور سینٹ مل کے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے منظور ہو کے صدر کے دستخطوں کا محتاج ہی نہیں رہے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ راستہ تھوڑا سا دور ہے، کیونکہ انتخابات ہوں گے، اسمبلی بنے گی، پھر مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو سکتا ہے، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ صدر پاکستان قوم پر، ملک پر رحم کریں گے، صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت کا اظہار کریں گے، اور انشاءاللہ اس پر دستخط ہوں گے اور یہ قانون بنے گا۔ اگر دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑا تو ہم انشاءاللہ دوسرا راہ بھی اختیار کریں گے انشاءاللہ، اور نکلیں گے اللہ کی راہ میں جیسے نکلنے کا حق ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تیسری گزارش، ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے، کچھ بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا، اور میرے والد محترم بھی بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں لاہور میں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سارے بیماروں پر اللہ اپنے خاص رحمت نازل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔